الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ درود پاک۔ واجب الاحترام محرم الحرام کی آمد ہے، اور یکم محرم الحرام اس عظیم شخصیت کا یوم شہادت ہے کہ جسے یہ سعادت حاصل ہے کہ خود امام الانبیاء نے اللہ سے اسے مانگا۔ اب انسان ان کے مقام اور مرتبے کا تصور خود کرے کہ اسلام کی عزت کے لیے اللہ کے نبی جسے مانگ رہے ہوں وہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ جس مکہ میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کر اس نبی کو مانگا، اب اس نبی کو جس مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اس نبی کے مقصد آنے کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نبی کے ساتھیوں کی ضرورت تھی، اور ان ساتھیوں میں بھی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس نے اہم کردار ادا کرنا تھا اس کو دعائے خلیل نے مانگا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے مانگا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء کو مانگ رہے ہیں، اور یہاں امام الانبیاء حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر امت میں ایک محدث ہوا کرتا تھا جو اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا، اور اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ اور عمر کا لوح محفوظ سے دلی تعلق اور کانٹیکٹ کتنا مضبوط تھا، میری گفتگو کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ عمر اور رب کیسا آپس میں تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالم علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ فنا فی الرسول تھے. جب نبی صحابہ سے مشورہ لینے بیٹھتے تو عجیب بات ہے، جو نبی کے دل میں ہوتا وہ ابو بکر کی زبان پہ ہوتا، جو نبی کی چاہت ہوتی ابو بکر مشورے میں وہی مشورہ دیتے. اتنے فنا فی الرسول تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو نبی کے دل میں وہ صدیق اکبر کی زبان پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی رائے کوئی اور ہو اور ابو بکر کی رائے کوئی اور ہو، کہ ابو بکر نبی کے رنگ میں اتنا رنگ چکا تھا، نبی کے ایک ساتھ اتنا عشق لگا بیٹھا تھا کہ نبی کے مزاج کو سمجھا، اور نبی کا مزاج کیا ہے، نبی کی چاہت کیا ہے، اللہ وہ بات ابو بکر کے دل پہ ڈال دیتے تھے، اور ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت وہ بات القا فرماتے تھے. وہ کہنے لگے کہ ابو بکر فنا فی الرسول تھا، لیکن عمر یہ فنا فی اللہ تھا کہ جو فیصلہ لوح محفوظ میں رب کر چکا تھا وہی بات حضرت عمر کی زبان پہ آیا کرتی تھی. ایسا گہرا تعلق اللہ اور عمر کا. اور عجیب نقطے کی بات بتاؤں کہ اللہ عمر کیسا گہرا تعلق کہ فرمایا کہ ہر امت میں ایک وہ شخص جو رب سے ہم کلام کرتا ہے، اگر میری امت میں ہو تو وہ عمر ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور یہاں اللہ رب العزت سے تعلق ایسا فنا فی اللہ کہ اللہ نے جب عمر کو ہدایت دینی تھی تو عمر کو ہدایت کے لیے بھی کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. حضرت عثمان ایمان لائے تو ابو بکر کی دعوت پر لائے، حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لائے، حضرت بلال ایمان لائے تو ابو بکر صدیق کی دعوت پر لائے. کوئی نہ کوئی صحابی کسی نہ کسی کی دعوت پر ایمان لایا، یعنی ان کے ایمان لانے میں درمیان میں کوئی ذریعہ ضرور بنا ہے، کوئی واسطہ ضرور بنا ہے. لیکن روز اول سے اللہ رب العزت نے عمر کو خاص اپنے لیے کرنا تھا کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ میرے ساتھ ہو اور اس انداز میں ہو کہ حضرت عمر کی ہدایت کے ذریعے میں کوئی براہ راست آپ دیکھیں تو وہ ذریعہ اس انداز میں نہیں بنا جیسے باقیوں کا ذریعہ بنا. بہن کو تھپڑ مارے، کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. اگر تجھے اپنی جرت پہ ناز ہے مجھے محمد کی زلفوں پہ ناز ہے. تیری مرضی ہے جو کر گزر، ادھر ستمگر ہم نہ آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. حضرت عمر نے بہن کے منہ سے نکلنے والے خون کو دیکھا، غصہ ٹھنڈا ہوا، ایک دم صحیفے پہ نظر پڑی، کہا لاؤ صحیفہ مجھے دکھاؤ. کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے دے دیا. اب عمر پڑھتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہاں عمر رب کا کلام پڑھ رہا ہے، بیچ میں کوئی مخلوق واسطے میں نہیں پڑی ہے. عمر کو رب نے ہدایت بھی دی ہے تو اپنے ساتھ ڈائریکٹ رکھا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. پڑھتے جا رہے ہیں، دل میں ہدایت کا نور بھرتا جا رہا ہے. کہا لے چلو مجھے بھی اپنے نبی کے پاس، اور جا کر اسلام قبول کرتے ہیں. اور صرف اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ کلمہ پڑھ کے اٹھنے لگے. پوچھ لیا آقا نے عمر کہاں اتنی جلدی؟ کہا مکے کے چوک پہ اپنے اسلام کا اعلان نہ کروں. کہا یہ قوم بہت ظالم ہے، یہ تشدد کرے گی، مارے گی. عمر نے کہا میں نے سنا تھا آپ نے مجھے اسلام کی ترقی کے لیے مانگا ہے، مجھے بتایا گیا ہے
اب میرے اسلام لانے کے بعد بھی عبادت چھپ کے ہو، کلمہ چھپ کے ہو، میرے اسلام لانے کا پھر فائدہ کیا؟ ان بے ایمانوں کے بیچ میں پڑوں گا، اور آج مکہ کی وادی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ سے گونجتی ہے، تو فاروق اعظم کے ایمان لانے والے دن پر اور عمر پر اعتراض کرنے والوں، سوال تم سے یہ ہے کہ میرا نبی جس دن بیت اللہ میں صحابہ کے ساتھ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، بتاؤ وہ کون سا دن تھا کہ جب پیغمبر اپنے یاروں کے ساتھ بیت اللہ میں آئے؟ اگر تمہارے اندر کوئی انصاف ہے اور اگر تم انسان ہو اور انسانیت تمہارے اندر ہے تو تمہیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ نبی بیت اللہ میں اگر اپنے یاروں کے ساتھ آئے ہیں تو دن وہ تھا جس دن عمر اسلام لے کر آیا ہے۔ ایسا گہرا تعلق اللہ سے، یہی وجہ ہے 27 سے زیادہ مقامات ایسے جو عمر کے دل میں ہوتا تھا وہ قرآن بن کے آ جاتا تھا۔ یار یہ معمولی بات ہے؟ قرآن۔ میں نے عمر کے دشمن سے پوچھا قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اندر اندر سے جواب دیتا ہے مانتے اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تو کئی آیتیں وہ ہیں جو عمر کے دل کی مراد رب نے پوری کی ہے، جو اس کی زبان پر وہ اللہ کے قرآن پر، جو اس کے دل پر وہ لوح محفوظ پر۔ ایسا گہرا تعلق، ایسا فنا فی اللہ، اور ایسا شخص کہ جس کا قلبی تعلق ایسا لوح محفوظ سے جڑا کہ اس کی زبان سے جو نکلے اللہ اسے قرآن کا حصہ بنائے۔ طواف کر رہے ہیں نبی، مقام ابراہیم کو حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اگر مقام ابراہیم پر نماز ہو جائے کتنا اچھا ہوگا۔ فرمایا عمر اللہ کہے گا تو ہوگا نا، میں اپنی طرف سے تو شریعت نہیں بناتا، میں اپنی طرف سے تو دین نہیں بناتا، اللہ کہے گا تو پھر۔ عمر نے مشورہ دیا، رب نے قرآن بھیج دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ قیامت تک عمرے میں یا غیر عمرے میں طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، قیامت تک جتنی نفلیں پڑھی جاتی رہیں گی ثواب فاروق اعظم کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی پردہ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ آ جاتے ہیں تو لہذا مسلمان عورتیں یہ اگر پردے میں ہوں، کیونکہ پردے کے احکامات پہلے نہیں تھے، پردے کا حکم بعد میں آیا ہے، عمر مشورہ دیتے ہیں اور ادھر قرآن بن کے آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آج جتنی عورتیں پردہ کر رہی ہیں خدا کی قسم ثواب فاروق اعظم کے کھاتے جا رہے ہیں۔ کیا قلبی تعلق لوح محفوظ سے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، یہاں تک نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا ہم نے کیسے پانی کی بوند سے لوتھڑا بنایا، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس پر ہڈیاں چڑھائیں، پھر اس پر کیسی کھال بنا کر اے انسان تجھے کیسے برابر کیا۔ یہ منظر رب العزت نے انسان کی پیدائش کا قرآن کریم میں جب بیان کیا عمر کی زبان سے نکل آیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خدا کی قسم جو لفظ عمر کی زبان سے نکلے اللہ نے وہی الفاظ قرآن کا حصہ بنا دیے۔ جب قرآن کریم کی وہ آیت آئی سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، سورہ واقعہ میں کہ پہلے والوں میں سے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے
اور بعد والوں میں سے قلیل جائیں گے، کم جائیں گے۔ حضرت عمر رو پڑے، اللہ بعد والوں کے اگر کم جائیں گے پھر ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے بھی کوئی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے کہ پہلے والے اگر زیادہ جنت میں جا رہے ہیں تو بعد والے بھی کثرت سے جنت میں جائیں۔ اب دیکھو وہ روئے تو ہمارے لیے نا، کیونکہ اگر نبی کی امت میں پہلے والے دیکھو تو وہ کون تھے؟ بولے بھائی، نبی کی امت میں جو پہل ہیں وہ کون ہیں؟ تو ان کا رونا تو سمجھو ہمارے لیے۔ جو عمر ہمارے لیے فکر مند ہو، ہم اس کے لیے فکر مند نہ ہو؟ اللہ بعد والوں کے لیے بھی کوئی رحمت فرما دے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ عمر روئے، ان کا رونا بھی اتنا پسند آیا کہ آگے آیت آ گئی سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، پہلے والے بھی بہت جنت میں جائیں گے، بعد والے بھی بہت جنت میں جائیں گے۔ واہ عمر، اللہ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ عمر ہے، کیا شخصیت ہے! اللہ نے جس کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا ہو، لوح محفوظ سے رب سے کانٹیکٹ اور تعلق کتنا ہے، فنا فی اللہ کتنا ہے۔ میں اس انداز میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ شراب کی حرمت تدریجاً آئی ہے۔ جب کبھی آتی کوئی آیت جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے لیے نہ جاؤ، یہاں شراب کی تھوڑی سی نفرت ڈالی لیکن حرمت نہیں۔ عمر دعا کرتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر، اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم بھیج دے۔ یہ شرابیوں کو جبھی تو عمر اچھا نہیں لگتا، ان کا دانا پانی بند کیا عمر نے۔ جو ذاکر اپنے ممبر پر بیٹھے اور شراب سے اس کی رالیں ٹپک رہی ہوں، بغیر شراب پیے کوئی تبرعی مجلسی، کوئی جناب اپنی بات کر نہیں سکتا، ایسے شرابیوں کو عمر کہاں سے اچھا لگے گا؟ ان کا دانا پانی بند ہوا ہے۔ اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم بھیج دے۔ عمر کی دعا ہوئی، رب نے قرآن بھیج دیا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیز ہے، شیطان کا عمل ہے۔ قیامت تک اگر شراب کی حرمت کے لیے کسی نے دعا کر کے قیامت تک لوگوں کو اس شراب کی نحوست سے بچایا ہے، دنیا اسی کو فاروق اعظم کہتی ہے۔ یہ فاروق اعظم ہیں، تعلق دیکھو رب سے کتنا، فنا فی اللہ کتنا ہے۔ جنازہ ہے عبداللہ ابن ابی کا، آپ نے سنا ہے، جنازہ رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو منع کیا اپنا پڑھائیں، یہ منافق ہے۔ فرمایا عمر لوگ کیا کہیں گے کہ اب یہ اپنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی تو منافق کا مجھے بھی پتہ ہے منافق ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں تو یہ مسلمان ہے۔ میں اس پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں لیکن نبی صف میں آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر مقام ناز پر تھے، نبی کے دامن کو بھی پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی نہ پڑھائیں، یہ منافق ہے۔ نبی نے کی اللہ اکبر، عمر بھی پیچھے جماعت میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ باہر نکل گئے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہے یہ منافق ہے، نبی اگر نہیں پڑھا، نبی پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو نہیں پڑھتا، مجھے پتہ ہے یہ منافق ہے، مجھے پتہ ہے یہ ایسا ہے۔ نہیں، تکبیر نبی نے کی، پیچھے صف میں جماعت میں کھڑے ہو کر عمر نے بتایا اگر قیادت سے رائے کا اختلاف ہو بھی جائے، ہونا جماعت میں ہی ہے، جماعت سے باہر نہیں جانا۔ یہاں بڑے بڑے آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ اخلاص کے کاٹے ہوئے، کیا جملہ میں ان لوگوں کے لیے کہوں،
اختلاف ہے، ہر چیز ہے، یہ تھوڑی ہے کہ تھوڑی بات نہیں میں جا رہا ہوں۔ اتنی جلدی تو بیگم بھی ناراض نہیں ہوتی جیسے یہ بدبخت ہو جاتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، جا رہا ہوں تو جا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دفاع کے لیے جس کو رب نے چننا ہے اسے اللہ قبول کر کے کام کرا کے دکھائے گا۔ یہ کوئی بات ہے یہ جی وہ یہ دیکھو نا یہ پالیسی یوں کیوں کر دی، یہ یوں کیوں کر دی، دیکھے نا وہ یوں کیوں، تو پھر تو آ جائے سیٹ پہ بیٹھ جا۔ تو زمین پہ بیٹھ کر حقائق دیکھ رہا ہوتا ہے، قیادت چھت کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اختلاف ہر ایک کا حق ہے، لیکن اختلاف میں اس جماعت میں اور دائرہ کار میں رہنا حضرت عمر نے اپنے عمل سے بتایا ہے۔ سامنے جس کا جنازہ ہے وہ منافق ہے، نبی بھی جانتے ہیں منافق ہے، اور ابھی تک منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے نبی نے پڑھا لی۔ اب پڑھا لی، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت جو بعد میں آئی تھی کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا ہے، یہ آیت پہلے بھی آ سکتی تھی، لیکن نہیں۔ اب چونکہ نبی مصلی پر آ گئے تھے، عمر پیچھے منع کر رہے تھے، اب اللہ رب العزت نے یہاں اپنے محبوب کی بات رکھنی تھی، اپنے محبوب کی لاج رکھنی تھی۔ کیوں؟ یہاں بات محبوب کی ہے، تو چنانچہ کا محبوب چلو بھی تو پڑھ لو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے دیکھو جی عمر کی لاج یہاں ہو گئی اور عمر کی بات ہو گئی، لیکن اب جناب عمر نے منع کیا تو نبی پیچھے آ گئے، ایک دفعہ آگے ہو گئے پھر پیچھے آنا نبی کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے وہاں تک تو اللہ نے دے دیا کہ پڑھ لو، پڑھا لی نبی نے اور نماز ہو گئی، لیکن جب ہو گئی رب العزت نے قرآن بھیج دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنی ہے، نہ ان بدبختوں کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، ان کے لیے آپ نے بھی 70 مرتبہ وہی دعا مانگی، اللہ ان کے لیے توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ادھر فاروق اعظم مشورہ دے رہے ہیں اور ادھر رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ منافقین کو، یہ ان کو عمر اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ ان کو پتہ ہے ان کے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے عمر نے منع کیا تھا، منع کیا تھا عمر نے، تو ان کو تکلیف ہو گئی۔ عمر ہمیشہ غیرت مندوں کو اچھا لگے گا، ایمان والوں کو، یہ بات یاد رکھنا۔ عمر کی محبت کے لیے بھی غیرت چاہیے، ایمان چاہیے، اور جس کے دل میں حیا نہ ہو، ایمان نہ ہو، غیرت نہ ہو، وہ عمر کو سمجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں مشورے دے رہے ہیں اور وہاں سے رب کا قرآن آ رہا ہے، واہ عمر تیرے کیا کہنے ہیں، بدر کے قیدی پکڑے گئے، سب سے نبی نے مشورہ لیا کیا کرنا ہے۔ رب نے کہا بھی پہلی جنگ ہے، مال کی ضرورت ہے تاکہ اسلحہ بنا سکیں، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں، جو پیسے ملیں اس سے خوب اسلحہ خریدیں کہ آئندہ جنگوں میں کام آئیں۔ عمر سے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا جس کا جو رشتہ دار پکڑا گیا اس کے حوالے کرو، وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑائے۔ جو میرا رشتہ دار پکڑا گیا مجھے دو، جو علی کا رشتہ دار پکڑا گیا علی کو دیں۔ لیکن فیصلہ چونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی، فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ ادھر قرآن آ گیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ یہ بات مناسب نہیں تھی آپ کے لیے کہ آپ انہیں اس طرح رہا کر دیتے۔ یہ عمر ہے جو بولتا ہے خدا قرآن کا حصہ بناتا ہے۔ بنایا یا نہیں بنایا؟ کئی جگہوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہتے ہیں اللہ اسے پورا کرتا اور وہ قرآن کا حصہ بناتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ادب کا لحاظ کتنا ہے۔ ادب تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا صحابہ سے سیکھو۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ نے ہمیں میری کئی باتوں میں موافقت کی ہے، کہا نہیں، فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی کئی باتوں میں موافقت کی ہے۔
جملے کو سمجھیں. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ حضرت عباس نبی کے چچا ہیں. فرمایا مقام میں تو وہ بڑے ہیں، پیدا 2 سال پہلے میں ہوا ہوں. ادب سیکھنا ہو تو کن سے سیکھو؟ بولو کن سے؟ صحابہ سے. فرمایا پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں 2 سال پہلے، مقام میں یہ بہت بڑے ہیں. ایسے آداب جو حضرات صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بجا لاتے. تو حضرت عمر بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے ان باتوں میں موافقت کی ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے موافقت کی ہے. ہائے عمر تیری عظمت پہ قربان جاؤں. 27 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جو عمر کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ قرآن کا حصہ بناتا ہے. اور وہ جو مشہور بات جو میں نے اکثر آپ کو بتائی اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی میں کسی بات پہ تنازع ہو گیا. وہ منافق کہنے لگا کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کراتے ہیں، لیکن اس یہودی کو بھی پتہ تھا یہ کعب بن اشرف اگر چاہے میرے مذہب کا، لیکن بے ایمان فیصلہ صحیح نہیں کرے گا، انصاف نہیں کرے گا. اس لیے اس یہودی نے کہا کہ فیصلہ محمد الرسول اللہ سے کراتے ہیں، محمد سے کراتے ہیں، تمہارے نبی سے کراتے ہیں. لیکن منافق اصرار کر رہا تھا کہ جناب ہم نے فیصلہ رضویہ کعب بن اشرف یہودی سے کروانا ہے. چنانچہ اب یہ بات ہوئی، آخر اس نے تیار کر لیا اور وہ لے گیا نبی کے پاس. فیصلہ نبی نے دونوں کی بات سنی، فیصلہ یہودی کے حق میں کیا کہ بھائی یہ اس معاملے میں رائٹ کرے، یہ اس معاملے میں ٹھیک ہے. فیصلہ ہو گیا. منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. اس نے یہودی سے کہا عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. عمر سے اس کے ذہن میں تھا عمر کافروں پہ چونکہ سخت تھے، میں ظاہر میں بڑا مسلمان بنا ہوا ہوں، عمر میرے حق میں فیصلہ کریں گے. لیکن اس بے ایمان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمر فیصلہ وہی کرتا ہے جو عرش پہ خدا نے کیا ہوتا ہے، زمین پہ مصطفیٰ نے کیا ہوتا ہے. وہ نبی کی مخالفت کریں گے نہیں. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، اور منافق کی موت آتی ہے تو عمر کا رخ کرتا ہے. عمر ہے. لے گئے یہودی کو منافق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر دروازے پہ دستک دی. حضرت عمر باہر آئے. وہ پہلے تو اپنی ایفیشنسی دکھانے لگا اور اپنے بارے میں مطمئن کرنے لگا. السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ مولا علی السلام علیکم، کیا حال ہے حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں بولو. حضرت آپ کو پتہ ہے نا میں مومن ہوں. کہا تو آگے بات تو کرو، بات کیا ہے؟ حضرت یہ یہودی ہے، میں مومن ہوں. آپ کو پتہ ہے میں کتنا بڑا مومن ہوں، اور مومنوں کا کلمہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، میرا کلمہ بھی بہت بڑا ہے. میں بہت بڑا مومن ہوں حضرت، یقین کریں. اور مومنوں کا روزہ چھوٹا ہوتا ہے، میرا بند بھی پہلے ہوتا ہے، کھلتا بھی بعد میں، میرا روزہ بھی بہت بڑا ہے. بھائی بات تو کرا کہ حضرت پہلے آپ مطمئن ہو. آپ کو پتہ ہے نا میں مومن ہوں، اور مومنوں کا قرآن 30 پارے والا ہوتا ہے، میرا ہے بھی 140 فٹ لمبا، گز لمبا. آپ کو پتہ ہے میں بہت بڑا مومن ہوں، میرا کلمہ بھی بڑا ہے، روزہ بھی بڑا ہے، میری قرآن بھی بڑا ہے، میرے جناب اذان تو میری 140 کلومیٹر لمبی ہے، اوروں کی چھوٹی ہے مجھ مومنوں کی، میں بہت بڑا ہوں. میں کہا کرتا ہوں عمر نے زبان حال سے کہا ہوگا مجھے پتہ ہے تیرے اندر کیڑا بھی بہت بڑا ہے، بات تو کر. اس نے کہا حضرت بات یہ ہمارے درمیان کوئی مسئلہ تھا، ایران اور اسرائیل میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہم نے کہا فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں. منافق اور یہودی اگر کبھی کسی بات پہ تنازع بھی کر لیں تو وہ ان کی لڑائی اور تنازع وہ ذاتیات پر ہوگا، عقائد پر نہیں ہوگا. عقیدے پر بولو، مذہب کے معاملے میں نہیں ہوگا.
اور یہاں تو ایران اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ تمہیں نہیں پتا، آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، لیکن ہمارے ادارے بھی جانتے ہیں کہ ان کا گٹھ جوڑ امریکہ سے بھی ہے، ان کا گٹھ جوڑ انڈیا سے بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتے ایرانی، کبھی بھی نہیں۔ ہاں آپ دیکھ لو پاکستان میں کتنی دہشت گردیوں میں ایران کا براہ راست ہاتھ ملوث ہے، آج بھی BLA کی مکمل سپورٹ ایران کر رہا ہے۔ چابہار کی بندرگاہ پاکستان کے بارڈر میں ایران کا جو چابہار ہے بندرگاہ بنائی، پورا نظام انڈیا کے حوالے کیا، بالکل ہمارے سر پہ اس بارڈر سے بھی ایران نے انڈیا کو لا کے بٹھا دیا۔ تم آج بھی نہیں سمجھتے؟ میں لسانی معاملات میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن ایک ملعون فیصل رضا عابدی کا ایک ویڈیو آیا سندھی پٹھانوں کے جھگڑے کے تناظر میں۔ لسانیت نہیں ہونی چاہیے، قومیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر بات یہ کرتے ہو کہ یہاں پٹھان آئے ہوئے اور وہ کیوں رہ رہے غیر قانونی، افغانی کیوں آئے ہوئے، تو تمہیں صرف پٹھان نظر آتے ہیں؟ یہاں غیر قانونی ہزارگان جو آئے ہوئے ان پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں جو غیر قانونی لاکھوں کی تعداد میں فارسی بان آئے ان پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ درہ قیام سے جن لوگوں کو طالبان نے بھگایا وہ یہاں آ کر تمہارے جماعت خانوں میں رہنے لگے، یہ غیر قانونی، ان پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ کوئٹہ کے ہزارگان جنہوں نے 83 کے اندر مسلمان بچیوں کے پستان تک کاٹے، ہماری پاکستانی فورس کے سروں کو ذبح کیا، کیا تم 80 کی دہائی کی ان کی یہ غیر ملکیوں کی بدماشیاں بھول گئے ہو؟ جب بات ہوتی ہے تو ایک قوم کے بارے میں پھر کیوں کرتے ہو؟ اگر غیر ملکیوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو تو صرف ایک قوم کے بارے میں بات کیوں کرتے ہو؟ یہاں جتنے بھی پھر ہیں ہزارگان ہیں ان کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی؟ دوسرے تیسرے جو یہاں فارسی بان آئے ہیں ان کے متعلق پھر بات کیوں نہیں ہوتی؟ تمہیں صرف یہی کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ انہی لوگوں نے تمہارے باپ کو افغانستان میں بھی دن میں تارے دکھائے ہیں۔ میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی قوم والے یہاں مسلمان رہتے ہیں پاکستان میں، سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ سندھی و نباد میں، بلوچی و نباد میں، مہاجر و پنجابی و سرائکی و برمی و بنگالی و نہ پختون و نباد میں، پہلے اسلام ہے پھر پاکستان ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ایک بات، وہ میڈیا پر آ کر ان کو سروں پہ چڑھایا ہوا ہے، یہ آئے ہوئے یہاں، یہ کیوں آئے ہوئے؟ تیرے باپ کا ملک ہے، تیرے سے کھاتے ہیں۔ تم نے جو اپنوں کو اتنوں کو سروں پہ بٹھایا ہوا ہے جو یہاں کے بدماشیاں کر رہے ہیں، ان غیر ملکیوں پر بات، پورا کوئٹہ ہزارگان غیر ملکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج تک کسی نے میڈیا پہ بات نہیں کی کہ ان غیر ملکیوں کو نکالو۔ تمہیں صرف یہاں یہ نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمانے میں اس یہودی اور منافق کی آپس میں چپ کلش ہوئی، ایسی چپ کلش اگر ہوگی تو ذاتیات پر ہے، عقائد کے متعلق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا سناؤ کیا بات ہے، مدعا تو رکھو۔ اس یہودی نے کہا حضرت میں یہودی تو ہوں لیکن اس جیسا بے ایمان نہیں ہوں، یہ تو میرا بھی باپ نکلا۔ اگر میں کافر ہوں تو یہ تو بدترین اور غلیظ ترین کافر نکلا۔ ہاں بھائی کیوں؟ کہا کہ ہمارا فیصلہ تو نبی نے کر دیا ہے، ہم نبی سے فیصلہ کروا کے آئے ہیں، اور یہ کہہ رہا تھا وہ فیصلہ مجھے منظور نہیں، عمر کے پاس چلو۔ حضرت عمر نے اس منافق کو دیکھا، ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہے، میں کہا کرتا ہوں عمر اور دیکھے۔ عمر نہیں بھی دیکھ رہا تو ان کی حالتیں خراب ہے، اور عمر جب دیکھے تو سارا خرج یا خرجو شلوار میں ہوگا یا نہیں؟ اس کی کانپیں ٹانگنے لگیں، اور ٹانگیں کانپنے کے ساتھ کانپیں ٹانگنے لگیں۔ عمر نے کہا بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے،
کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے، اصل میں وہ فیصلہ مجھے منظور نہیں تھا نا نبی والا، تو میں نے کہا آپ سے فیصلہ کر رہا ہوں۔ عمر نے کہا اچھا صبر۔ اندر گئے، عمر تیری تلوار کو بھی چومنے کا دل کرتا ہے، عمر تیری تلوار کو بھی چومنے کا دل کرتا ہے، یہ بھی عجیب فیصلے کرتی ہے۔ گئے آئے اور آ کر منافق کی گردن اڑا دی اور کہا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا تو عمر کا پھر یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ جتنے منافق تھے حضرت عمر سے تو ان کی لگتی نہیں تھی، انہیں موقع مل گیا، سارے جمع ہو کر نمائش چورنگی پر احتجاج کر، وہ مدینہ منورہ کے چوک پر احتجاج کرنے لگے، بدلہ، قصاص، یہ چاہیے، اور ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگیں۔ نبی نے عمر کو بلایا، عمر یہ کیا کر دیا؟ کہ اللہ کے نبی مومن نہیں تھا، آپ کے فیصلہ نہیں مانتا تھا۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، دنیا کی نظر میں مومن تھا، ان کو کیا جواب دوں گا؟ اب تو قصاصاً قتل کرنا پڑے گا، بدلہ تو ہوگا، اب میں نے کیا جواب دوں؟ کہا آپ نے جواب دینا ہی نہیں ہے، جس کے لیے کیا جواب تو وہ دے گا۔ قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے قرآن کریم فاروق اعظم کے حق میں بھیج دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیرے رب کی قسم ہے محبوب، جب تک یہ تیرے فیصلے کو نہ مانے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ کس کے بارے میں کہا؟ جو منافق کبھی کبھی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، کبھی کبھی مدینے میں دکھانے کے لیے روزہ بھی رکھ دیا کرتا تھا۔ تم آج جبے کبے کو دیکھ کے کہتے ہو وہ تو جبہ بھی ہے، وہ تو کبہ بھی ہے، وہ تو یوں بھی کر لیتے ہیں۔ ادھر مدینے میں رہنے والا منافق جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، اللہ نے کہا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے۔ مجھے بتاؤ، اپنے مصلی پر ابو بکر کو آگے کرنا خدا کا حکم تھا، نبی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ عائشہ سے نکاح کرنا خدا کا حکم تھا، نبی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ مجھے بتاؤ، عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا یہ نبی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہنا یہ نبی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن لکھنے کے لیے قلم معاویہ کے ہاتھ میں تھمانا یہ نبی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ 1400 سال پہلے جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ بھی لا یؤمنون ہے، جو 14ویں صدی میں بھی نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ بھی لا یؤمنون ہے۔ نبی کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، اور یہ بات عمر کے فیصلے نے بتائی ہے۔ واہ عمر، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری بلندی پہ قربان جاؤں۔ عمر تیرا جوتا مل جائے میں اپنے سر کا تاج بنا لوں، عمر تیرے جوتے کی خاک مل جائے میں اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ عمر میری ایمان ہے، عمر میری جان ہے، عمر ہماری پہچان ہے، عمر خدا کی قسم محافظ اسلام ہے، اور عمر ہے، عمر کل بھی عمر تھا، عمر آج بھی عمر ہے۔ یکم محرم الحرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اپنی اپنی گلی کوچوں میں عمر کے نام کے پینا فلیکس آویزہ کرو گے؟ عمر کے نام کو بلند کرو گے؟ بولو، زور سے بولو۔ ہاں ہاں، جنہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لٹایا ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔